چینی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کچھ دیر تک اپنی کمپنی کے بارے میں بریفنگ دیتے رہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور واٹر اینڈ پاور کے وزیر خواجہ آصف سمیت دیگر وزراء بھی اس بریفنگ میں موجود تھے۔ کمرے میں پن ڈراپ خاموشی تھی۔ خیر، وزیر اعظم نواز شریف نے چینی کمپنی کو انگریزی میں وہی پاکستان چین دوستی کے حوالے سے روایتی جملہ سنانا چاہا کہ شہد سے زیادہ میٹھی، ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے زیادہ گہری، تو وہ حسب معمول اٹک گئے۔ شہباز شریف جو ان مواقع پر ان کے قریب موجود ہوتے ہیں، انہوں نے فوراً جملہ پورا اور درست بول کر بڑے بھائی کو سرگوشی کی۔ یہ بات میں نے لندن میں بھی محسوس کی تھی کہ نواز شریف بعض دفعہ گفتگو کرتے کرتے رک جاتے، کوئی فقرہ یا جملہ بھول جاتے تو مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھتے۔ اس موقع پر لندن میں ہمیشہ شہباز شریف اور پرویز رشید لقمہ دیتے اور میاں صاحب آگے چل پڑتے۔ یہ سلسلہ شاید اب تک بھی چلتا ہے کہ میاں نواز شریف کو سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے شہباز شریف یا پرویز رشید کی موجودگی درکار ہوتی ہے، جو ان مواقع پر نہ صرف بات کو سنبھال لیتے ہیں بلکہ رکتے رکتے میاں صاحب کو بھی چلا دیتے ہیں۔ اب چین میں بھی شہباز شریف یہی کام کر رہے تھے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ جڑ کر بیٹھے تھے کہ کہیں وہ پھر کسی بات پر اٹک نہ جائیں اور میاں صاحب اٹکے اور شہباز شریف فوراً مدد کو آئے۔ شاید شہباز شریف کسی بھی ملک جاتے وقت کچھ باتوں کو ہوم ورک کی طرح تیار کر کے جاتے ہیں۔ اب بھلا کس کو خیال تھا کہ نواز شریف صاحب پاک چین دوستی پر وہ جملہ سنانے کی کوشش کریں گے جو انہیں پورا یاد نہیں۔ خیر، بات آگے بڑھی۔ کمپنی کے سی ای او نے جہاں بہت کچھ بتایا، وہیں دو باتیں آج 10 برس کا عرصہ گزرنے کے بعد میرے ذہن میں موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی اکلوتی کمپنی چین میں 22 کروڑ لوگوں کو بجلی فراہم کر رہی ہے۔ یہ اس کے 22 کروڑ کنیکشن یا کنزیومر ہیں، مطلب اس وقت پاکستان کی آبادی سے زیادہ کنزیومر تو وہ اکیلی فرم بجلی فراہم کر رہی تھی، جبکہ اتنی آبادی کو پاکستان میں بجلی فراہم کرنے کے لیے 3-4 ڈیمز اور 50 سے زائد پاور پلانٹس کے علاوہ نیوکلیئر پلانٹس بھی بجلی پیدا کر رہے ہیں، اور پھر بھی پوری نہیں ہو رہی۔ اگرچہ پاور پلانٹس کی کیپیسٹی زیادہ ہے، جس کے لیے انہیں باقاعدہ ڈالروں میں طے شدہ ریٹس کے حساب سے ادائیگی کی جا رہی ہے، یوں وہ پلانٹ گھر بیٹھے مہنگی بجلی پیدا کر کے ڈالروں میں مال بنا رہے ہیں۔ یہ بات ہم سب لوگوں کے لیے حیران کن ہے کہ دنیا میں ایسی بجلی کمپنی بھی پائی جاتی ہے جو اکیلے پاکستان کی آبادی کے برابر لوگوں کو بجلی فراہم کر رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نواز شریف کو ایک اچھا سوال یاد آیا جو انہوں نے پوچھا، اور اس کا جواب ہم لوگوں کو مزید متاثر کر گیا۔ اگر مرغوب ہونے میں کوئی کسر رہ گئی تھی تو اس سوال کے جواب نے پورا کر دی۔ نواز شریف نے جب سنا کہ وہ پاور کمپنی 22 کروڑ لوگوں کو بجلی فراہم کر رہی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کمپنی کے لائن لاسز کتنے فیصد ہیں؟ نواز شریف کے اس سوال کی بنیاد پاکستان میں غیر معمولی لائن لاسز تھے۔ ان لائن لاسز میں بجلی چوری سے لے کر بوسیدہ ٹرانسمیشن سسٹم میں ضائع ہونے والی بجلی کے علاوہ وہ بل بھی شامل ہیں جو ادا نہیں کیے جاتے۔ پاکستان میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاوہ پنجاب کے کچھ علاقوں میں بجلی کے بل نہ دینے کی روایت ہے۔ اگرچہ سرکاری طور پر لائن لاسز 15 سے 20% تک تسلیم کیے جاتے ہیں، لیکن نان آفیشیل اندازے کے مطابق یہ لاسز 30 سے 40% کے درمیان ہیں۔ 1% لائن لاسز کا مطلب ہے 27 ارب کی بجلی چوری یا ضائع ہو گئی۔ ان لائن لاسز کا خسارہ بھی بجلی کے بلوں میں ان لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے جو باقاعدگی سے بل ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے بلوں میں کسی ماہ اچانک بہت اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ بل بلا اٹھتے ہیں۔ ماضی میں جب بھی کسی وزیر اعظم کو وابڈا افسران بریفنگ دیتے تھے تو وہ لائن لاسز بڑھا چڑھا کر بیان کرتے تاکہ وہ اپنی نااہلی اس میں چھپا سکیں۔ شاید نواز شریف کے ذہن میں بھی وہی باتیں تھیں، لہٰذا انہوں نے اچھا سوال پوچھا کہ آپ اگر اتنے بڑے پیمانے پر بجلی فراہم کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کے ہاں بھی بجلی چوری ہوتی ہوگی، کنڈے ڈالے جاتے ہوں گے یا بجلی کے بلوں کی ادائیگی نہیں کی جاتی ہوں گی، اور اگر کوئی بل لینے جاتا ہوگا تو وہ لوگ آگے سے اسلحہ نکال کر ریکوری ٹیم پر حملہ آور ہو جاتے ہوں گے۔ پاکستان میں تو یہ عام سی بات ہے، بلکہ کچھ دن پہلے فیڈرل سیکریٹری راشد لنگڑیال نے جب صحافیوں کو بجلی کے بلوں پر بریفنگ دی تو انہوں نے کہا کہ لاہور میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں اگر وابڈا والے بل لینے جائیں ان گھروں کے مرد تو چپکے سے باہر نکل جاتے ہیں، جبکہ گھریلو خواتین اپنے گھریلو برتن اٹھا کر وابڈا ٹیموں پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بتائیں آپ ایسی خواتین سے کیسے بل ریکور کرا سکتے ہیں جہاں کی خواتین تشدد میں بہت تیز ہیں۔ اس طرح کا سلوک خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں بھی وابڈا ٹیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
اس مد میں تقریباً 500-600 ارب روپے کی ریکوری نہیں ہو پا رہی، یہ چوری ہو رہی ہے جو بجلی استعمال کرنے والے لوگوں سے ریکور ہو رہی ہے۔ ہر بل میں وہ پیسے ڈالے جا رہے ہیں جو بجلی چوری، کنڈا سسٹم یا بل نہ دینے کی وجہ سے پورے کرنے تھے۔ اب ہم سب کی نظریں کمپنی کے CEO پر تھیں۔ ہم سب کا خیال تھا کہ چین کتنی ہی ترقی کر جائے، اب اتنی بھی نہیں کی ہوگی، کم از کم 10% تو ضرور لائن لاسز ہوں گے۔ اگرچہ چوری نہ بھی ہو رہی ہو اور لوگ پورے بل دے رہے ہوں، پھر بھی ٹرانسمیشن میں تو یقیناً بجلی ضائع ہو رہی ہوگی۔ ہم سب کی نظریں کمپنی کے CEO پر تھیں کہ وہ اب کیا کہتا ہے۔ اس کمپنی کے CEO کے چہرے پر نواز شریف کا سوال سن کر مسکراہٹ ابھری۔ وہ بولا، سر ہماری کمپنی کے لائن لاسز 0 ہیں۔ ہم سب کو لگا کہ ہمیں سننے میں غلطی لگی ہے، انہوں نے کوئی فگر بتایا تھا جو ہم نہیں سن سکے۔ پاکستانی وفد کے چہروں پر پھیلی حیرت کو انجوائے کرتے ہوئے کمپنی کے CEO نے دوبارہ اونچی آواز میں کہا، سر ہماری کمپنی کے لائن لاسز بالکل 0 ہیں۔ بجلی چوری ہوتی ہے، نہ سسٹم میں ضائع ہوتی ہے اور نہ لوگ بل دینے سے انکار کرتے ہیں۔ کافی دیر ہم سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ اس کمپنی نے ایسا سسٹم بنا لیا ہے جہاں بجلی کا 1 یونٹ بھی ضائع نہیں ہو رہا۔ جتنی بجلی وہ اپنے پاور پلانٹ سے بنا رہی تھی وہ پورے فول پروف سسٹم سے گزر کر 100% کنزیومر تک پہنچ رہی تھی، اور ان سے وہی بل لیا جا رہا تھا جتنے یونٹ وہ خرچ کر رہے تھے۔ اسے پاکستان کی طرح اپنے محکمے کی نالائکی، نااہلی یا کرپشن کا خمیازہ نہیں بھگتنا پڑ رہا تھا۔ ہم سب ہونکوں کی طرح اس چینی کمپنی کے عہدیداروں کو دیکھ رہے تھے۔ ہمیں لگا کہ ہم چین میں نہیں، کسی اور گولے پر لینڈ کر گئے ہیں جہاں انہونی ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ کم از کم اس پورے سرکاری وقت کو تو توقع نہ تھی کہ اس کمپنی کا نقصان 0 ہوگا۔ اتنے بڑے پیمانے پر سسٹم کو وہ کس خوبصورتی سے چلا رہے تھے۔ یقیناً ہزاروں لوگ اس کام میں مصروف ہوں گے، لیکن کہیں کچھ غلط نہیں ہو رہا تھا۔ اب نواز شریف اور شہباز شریف کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے بعد وہ کیا بات کریں، کیا سوال کریں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں اگر اس اگلی کرسی پر بیٹھا ہوتا تو اس کمپنی کے عہدیداروں سے اگلا سوال کیا کرتا۔